Siddiqui is a Pakistani neurologist who studied in the United States and graduated from MIT in 1995. She received her PhD from Brandeis University in 2001. We want her back, and we will not rest until we... The Americans said there's no women in Bagram. They totally denied it. And the year of 2002, I used to hear the sounds of a woman screaming in the interrogation rooms where I was at. This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. She needs to be taken out of a prison setting. We don't even know what they've done to her by now. They tell us she's alive, but in what state? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگ برینز ظہیم خان کے ساتھ آج ہم نے جس موضوع کو چنا ہے وہ بڑی دردناک اور بڑی زیادہ ہیبتناک ہے. دنیا میں ہیومن رائٹس نامی تنظیم جو کہ بہت بڑا انسانیت کا دعوے دار اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی انسانی خدمت کے لیے ہر وقت سرگرم رہتا ہے، وہ اکثر مطلب ایسے دعوے کرتا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جس کے مطلب اپنے مفاد میں جو باتیں ہوتی ہے یا جو بات مطلب ان کے لیے اچھے ہوتے ہیں یا خواتین کے حقوق کے لیے یا آزادی کے لیے یا اس طرح کی مطلب کوئی دوسرے اسکول کالجز کے حوالے سے اگر اس طرح کوئی بات ہوتی ہے تو تب تو وہ بڑے زبردست طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے ہر قسم کا مدد دیتے ہیں، مدد فراہم کرتے ہیں. لیکن جو مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جس کو مطلب یہ ہے کہ کچھ حقوق چاہیے ہوتے ہیں ایسے خواتین، ٹھیک ہے، اگر ان کو مطلب یہ ہے کہ ان پہ سینٹینس ہو، ان پہ قید ہو، جو بھی ممالک ان پہ مطلب ظلم کر رہے ہوں یا ان کے مطلب قیدی ہوں، تو بھی کچھ ایسے وہ ہونے چاہیے، مطلب انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ انسانیت والا سلوک روا رکھا جائے یا اس کو اس لیول پر رکھا جائے کہ انسانیت وہاں پہ ان کو انسانیت کا وہاں پہ جنازہ نہ نکلے. مطلب ایک قیدی کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، پھر اگر وہ قیدی خاتون ہو یا عورت ہو یا ماں ہو تو اس کا اپنا پھر ایک پروٹوکول ہونا چاہیے کہ مطلب اس کے ساتھ آپ نے کیسے رویہ کرنا ہے، کیسے اس کو رکھنا ہے. پھر اگر ایک ملک سپر پاور ہو، وہ اتنا طاقتور ہو، ان کے جیل اور ان کے جو انتظامات ہیں، ان کے جو مطلب یہ سیکیورٹی سسٹم ہے وہ اتنا ٹائٹ ہو کہ اس میں ایک خاتون جو ہے وہ اس طرح کچھ حرکت نہیں کر سکتی ہو اور وہ آپ نے اس کو قید کر لیا ہو، تو کیا فائدہ ایسے ظلم کا؟ مطلب ظلم وہاں پہ کچھ فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے قید رکھا ہوا ہے اور آپ کے مطلب جو بھی رولز ریگولیشن ہے، جو بھی آپ کا سسٹم چل رہا ہے، جو بھی آپ کی قانونی کارروائی چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن آپ انسانیت کے ناطے کچھ ایسے تدابیر اختیار کریں، ایسے کچھ پروٹوکولز فالو کریں کہ لگے کہ آپ سپر پاور ہے، کہ لگے آپ میں ایک ڈگنیٹی ہے، لگے آپ میں ایک انسانیت کا جذبہ ہے، آپ ہیومن رائٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ UN کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ بہت سے انسانی اور فلاحی تنظیموں کو مطلب یہ ہے کہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. خاتون یا مرد دونوں آپ کے گرپ میں آ جائے یا آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو میرے خیال میں وہ کچھ غلط نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے 1990 میں اس نے نیورو سائنس میں ڈگری حاصل کی اور یہ وہاں پہ لیکچر دیتی تھی. یہ 2000 تقریباً کراچی آ گئی اور 2003 میں یہ منظر سے غائب ہو گئی. کہا جا رہا ہے، سنا ہی جا رہا ہے کہ یہ اس کو جو ہے CIA والوں نے اریسٹ کیا تھا، لیکن FBI والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم نے 2008 میں اس کو اریسٹ کیا تھا اور ہم نے پھر وہاں اس کو ٹیکساس بھیجا، وہاں پہ جو ان کا جیل ہے اس میں ان کو قیدی بنا دیا. اور ڈیورنگ انٹروگیشن اس نے
سولجر پر مطلب مرڈر اٹیمپٹ کیا تھا، کلنگ اٹیمپٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس پر 86 سال قید کی سزا سنائی گئی. اس میں بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. ان کے جو وکیل ہے، ان کے جو وہاں پہ جو تنظیم ہے جو اس طرح تنظیم کو آگے چلا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی گن ایویڈنس ہے، نہ اس کے فنگر پرنٹس اس گن پہ ہیں، نہ کوئی اس کے مطلب وہ کارتوس کے جو خول ہے وہ ان کو نہیں ملے ہوئے ہیں، وہ اس کے ثبوت نہیں ہے. تو مطلب کیسے یہ ہو سکتا ہے، اور کیسے مطلب ایک ٹرینڈ آفیسرز اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے، یہ کوئی وار زون نہیں تھا، یہ کوئی آپ کا انویسٹیگیشن روم تھا، آپ کا انویسٹیگیشن سینٹر تھا. تو کیسے ایک بے بس عورت جو ہوتی ہے، جس کو پہلے سے مطلب آپ نے قید کیا ہو، جس کو پہلے سے آپ نے اتنا ٹارچر کیا ہو کہ اس میں دم خم باقی نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو آپ نے کچھ شاید انرجی کے انجیکشن دے دیے ہوں، کچھ میڈیسن دے دی ہوں، یا یہ پری پلان تھا، جو بھی تھا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرینڈ سولجر کے درمیان اور آپ کے انویسٹیگیشن روم میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو ایک قیدی کے نیچر کا پتہ ہوتا ہے، وہ عورت ہے، وہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ فزیکل ایبیلٹیز کیا ہے، فزیکل سٹرکچر اس کا کیا ہے، تو اس حساب سے آپ نے اس قیدی کو رکھنا ہوتا ہے. اتنا بھی کوئی بچہ نہیں ہوتا، اتنا بھی کوئی بیبی بوائز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان کو ایسی عورت تما دی کہ وہ بالکل جوڈو کراٹے کی ماسٹر ہو، یا اس کی فزیکل فٹنس ایسی ہو کہ اور آپ نے اس کو یوں ہی کھلا چھوڑ دو کہ وہ سولجر سے. یہ کوئی موویز نہیں ہے. انٹروگیشن روم جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہاں پہ قیدی کو بہت بے بس کیا جاتا ہے، اور وہ قیدی جو ہوتا ہے وہ کافی کمزور ہوتا ہے، اس سے پہلے اس پہ ٹارچر کیے ہوتے ہیں. تو یہ دعویٰ ہے ان لوگوں کا اس کیس نے مطلب 6-7 فوجیوں کو قتل کرنے کی ہمت کی تھی یا کوشش کی تھی. تو اٹس امپاسبل. یہ ایک سراسر غلط سا بے بنیاد سا الزام ہے جو ثابت نہیں ہوا ہے، اور اس کو ثابت کرنے میں ابھی بہت سا وقت لگا، لیکن وہ عورت ابھی تک اس جیل میں سڑ رہی ہے، اور بے بس اس کو اتنا ظلم کیا گیا ہے. جیسے لگ رہا ہے کہ اس عورت نے شاید بہت ظلم کیا ہو، لیکن ثبوت اس کا مل نہیں رہا ہے ان کو. اور یہ اس کو ایک القاعدہ کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ خالد شیخ کوئی سپورٹر تھی، یا یہ القاعدہ کو کوئی فائننس سپورٹ کر رہی تھی. تو اور اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی دوسری شادی کی تھی، جبکہ اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ اس کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ اس کی عدت کے جو تھے وہ آخری دن تھے. تو یہ کچھ ایسے باتیں تھیں کہ مطلب عوام کو اس پہ سوچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ہماری حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. ایک وقت ہوتا کہ محمد بن قاسم جو تھا وہ ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے کہاں سے کہاں تک آ گیا تھا. اس وقت مطلب جو سفر تھے جو وہ بحری جہازوں میں ہوتے تھے، اور وہ بحری جہاز بھی اتنے ماڈرن قسم کے نہیں ہوتے تھے، تب بھی ایک لڑکا جو ہوتا ہے، کم عمر لڑکا، وہ آتا ہے اور وہ پورے کے پورے شہر فتح کر لیتا ہے، صرف اور صرف ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اور اس کی مدد کی پکارنے کی وجہ سے وہ آ جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ مسلم ممالک ہیں بہت زیادہ. ابھی ریسنٹلی ایک وکیل آیا ہوا ہے 2 مئی کو افغانستان، جو کلائیو اسمتھ کے نام سے ہے، اور وہ یہ وکیل یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کچھ ایسے ایویڈنس معلوم ہو جائے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وجہ سے جو اس کی رہائی میں مجھے مدد دے سکے یا مدد مل سکے. وہ اس نے پورا افغانستان سے جو طالبان حکومت ہے اس سے مطلب مدد مانگی ہے، سپورٹ مانگی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے حد تک سپورٹ ملتا ہے، ثبوت ایسے ملتے ہیں کہ وہ رہائی اس کو ملے. اور اگر اس کو رہائی اب ملے بھی تو مطلب وہ ایک قسم کی ایک بے جان لاش ہے. مطلب جیسے اس کی بہن کہہ رہی ہے جو فوزیہ صدیقی ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، اس کے مطابق وہ ایک لیونگ ڈیڈ باڈی ہے. لیونگ ڈیڈ باڈی مطلب اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا کمزور لاغ اور بے بس کیا گیا ہے. میرے خیال سے
اگر کوئی طاقتور ہے یا سپر پاور ہے اور وہ اپنے پاور کو نہیں جانتا، اس کے جو شیل ہے، سیکیورٹی شیل ہے، اس کو اپنے سیکیورٹی شیل کا پتہ ہوتا ہے، بریجز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو پھر اس حد تک نہیں جانا چاہیے. پھر ایک انسان ہو، مظلوم ہو، وہ ایک عورت ہو، اس کو پھر ڈگنیٹی شو کرنی چاہیے، اس کو پھر ایک مطلب اپنا بڑا پن ظاہر کرنا چاہیے. اور ایسے معصوم اور بے بس قیدیوں کو ان کے ساتھ ایک مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کچھ الگ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایک جنگجو اور ایک بہت خطرناک قیدی کا وہ کیا جائے. ٹھیک ہے، جتنی سزا اس کو ملنی تھی مل گئی، پھر بھی انسانیت کے ناطے اس کو مطلب یہ ہے کہ ابھی رہا کیا جائے، یا اس کو مطلب ابھی اس پہ رحم کیا جائے اور ابھی اس کو چھوڑا جائے، کیونکہ تقریباً وہ جو اینڈ تھا، وہ جو سسٹم تھا، وہ ختم ہو گیا. اس سزا اس نے بھی پالی، اور ابھی انسانیت کے ناطے یا ہیومن رائٹس کے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو امریکہ کو اپنا بڑا پن دکھانا چاہیے. اپنی جو چیمپئن شپ ہے اس کے مطابق اس کو کچھ اچھا پن دکھانا چاہیے، تاکہ عافیہ صدیقی کو رہائی ملے، وہ اپنے بچوں سے ملے، وہ اس کو مطلب یہ کہ رہی صحیح جو باقی زندگی ہے وہ تھوڑے سے آرام سے گزارے. اور مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ہمارا یہ سب حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے مطلب کوشش کریں، آواز اٹھائیں اس کی رہائی کے لیے. اور ہر فورم پر جو جس کا فورم ہے اس کے مطابق اس پر آواز اٹھائے. ہماری حکومتی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی کوشش بہت تیز کرے، بہت زیادہ تیز کرے، کیونکہ یہی مطلب آپ کی غیرت کا تقاضا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی شہری ہے. اور مطلب یہ ہے کہ سزا تو اس کو تقریباً مل گئی ہے، جو بھی تھا، جس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن اس کو سزا اتنی ملی ہے کہ آئی تھنک مطلب دیٹ از انف، اور وہ کافی تھا. ابھی اس کو حکومت کو ایسے ہمدردانہ اپیل کر لینی چاہیے اور اس کے مطابق وہاں اس کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.